آئے پھر رحمت برکت لائے، جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے۔ جی ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور وقت ہوا ہے ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ دین کی باتیں۔ جی ہاں، معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، علامہ ابن علامہ محقق دوران حضرت ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے سفیر عشق رسول حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ محمد احسن قادری۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مزاج گرامی بخیر آپ؟ الحمدللہ 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 رب العالمین علی کل حال۔ آپ کی صحت ہمیں بڑی عزیز ہے حضرت، آپ سرمایہ ہمارے اہل سنت کا۔ دعا کیا کریں اللہ میرا بھرم رکھے، اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں اسی طرح بھرم رکھے، آمین آمین، اور مجھ پر اپنا کرم رکھے، آمین آمین آمین۔ علامہ صاحب آپ سنائیے، صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ رسول کے حشاش بشاش آپ حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور احسن بھائی تو ماشاءاللہ شروع سے ہی ہم الحمدللہ ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں جی حضور عربی میں دیکھا ہوگا کیف الحال، کیف الحال یا کیسے مزاج ہیں، اردو میں طبیعت بیمار کی پوچھی جاتی ہے، صحت بیمار کی پوچھی جاتی ہے، تو حال پوچھنا چاہیے، حال پوچھ، کیف حالک یا سیدی و سندی، جو ایسا ہوتا ہے نا آپ کے احوال کیا ہیں، مزاج کیسے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں آغاز سے ہی ہمیں الحمدللہ سیکھنے کو مل رہی ہیں باتیں، یہی علماء کا انداز ہوتا ہے کہ ہر موقع پر الحمدللہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ معزز ناظرین، انبیاء کرام علیہ السلام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیرے موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں، جنہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے، اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور ان کی ربانی سیرتوں اور راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت و شوکت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ جی ہاں، جب ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں بہت کچھ پتہ لگے گا کہ اللہ اکبر، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا، وہاں جب انہوں نے زندگی گزاری تو اس راہ میں کتنی مشقتیں اٹھائیں، کن کن مقامات پر الحمدللہ تربیت کے لیے بہترین نمونے ہمیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج بہت ساری باتیں علماء کرام سے ہوں گی، اور حقیقت میں ان کی سیرت کا مطالعہ آنکھوں کو روشنی، روح کو قوت، دلوں کو ہمت، عقل کو نور، سوچ کو وسعت، اور کردار کو حسن، زندگی کو معنویت، اور بندوں کو نیاز، قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیسے جداگانہ مقام عطا فرمائے، ذرا سنیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق ہونے سے نجات کا پروانہ عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر میں سے اونٹنی کو نکالا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا گل گلزار کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا، روشن ہاتھ عطا ہوا۔ حضرت سیدنا یوشع علیہ السلام کے لیے سورج ٹھہرایا گیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم فرمایا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سر پر عظیم سلطنت کا تاج سجایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیوں کا عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اللہ، جن کے صدقے اور جن کے بتانے سے ہی ہم نے ان تمام انبیاء کو اور ان کی شانوں کو مانا، جانا اور ایمان اور عقیدے کا حصہ بنایا ہے، وہ ہمارے
آقا و مولا مأوا و ملجا حضور پر نور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ کو اللہ عز و جل نے کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں, علامہ سمر عباس صاحب بھی تشریف فرما ہیں. تو میں چاہوں گا کہ علامہ سمر عباس صاحب, اگر میں پہلا سوال آپ کی طرف لے کر آؤں کہ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اس پر کلام فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھ لیجئے کہ نبوت برحق ہے, اس کا انکار کفر ہے. اللہ رب العزت اپنی چاہت, اپنی منشا اور اپنے ارادے سے جن بندوں کو چاہتا ہے ان کا انتخاب فرما کے ان کو منصب نبوت عطا فرما دیتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا, صحیح, اور آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا. بے شک, آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. اور یہ بھی یاد رکھ لیں, نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی انسانوں میں سے عظیم افراد ہوتے ہیں. یعنی انسان کی پھر آگے دو قسمیں ہیں, یعنی جنس کے اعتبار سے مرد بھی اور عورت بھی. تو یہ جو نبی ہوتا ہے یہ مردوں میں ہوتا ہے, صحیح, عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. اسی طرح جنوں میں نبی نہیں ہو سکتی, اسی طرح فرشتوں میں بھی نبی نہیں. ہاں, رسل ملائکہ ضرور ہیں لیکن وہ بھی بمانا پیغام لانے والے جن کو بھیجا جاتا ہے واہ واہ, کسی بھی کام کے لیے. سبحان اللہ. باقی جو رسول لغوی اور شرعی اعتبار سے شرعی اعتبار سے وہ صرف انسانوں میں ہی ہوتے ہیں اور بشر میں ہوتے ہیں. پھر نبوت کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, ہم زوال نبوت کے قائل نہیں ہیں, سلب نبوت کے قائل نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت جب کسی کو نبوت عطا کر دے تو پھر اسے چھینتا نہیں ہے. سبحان اللہ. صرف اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ قوم اور یہ علاقہ آپ نے اپنی نبوت کا اظہار کر کے ہمارے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے یہ کام کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ جب وہ ٹائم ان کا ختم ہو گیا تو اللہ نے نبوت چھین لی اور پھر وہ عام انسانوں کی صف میں آ گئے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ سلب نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سب کے لیے ایک ٹائم پیریڈ تھا. جب میرے محبوب کریم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے یہ تقییدات و تخصیصات کو ختم کر دیا. فرمایا سب قوموں کی طرف, سب علاقوں کی طرف, سب زمانوں کی طرف اب رسول ہیں اور نبی ہیں تو وہ محبوب آپ ہی بن کے آئے. سبحان اللہ. سبحان. پھر یہ بھی یاد رکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جتنے نبی ہیں بعض کو بعض پر فضیلت ہے, لیکن سب سے زیادہ جو فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. پھر یہ بھی نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے, علماء نے لکھا ہے اس بات کو, یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. وہ بیماری جس سے تنفر پیدا ہو, لوگ گھن کریں, وہ کسی نبی کو نہیں لگ سکتی دائمی طور پر. اور تنفر والی تو ویسے بھی نہیں آ سکتی. ہاں, سر درد اور بخار, فرمایا یہ سب نبیوں کے پاس آئی. حضور نے فرمایا میرے پاس بھی آئی یہ. لیکن باقی جو جیسے جزام ہوتا ہے, برس ہوتا ہے, کوڑی کا مرض ہوتا ہے, یا کیڑے پڑ جانا, معاذ اللہ استغفر اللہ, ایسی کوئی بیماری کسی نبی کو نہیں لگ سکتی ہے. نبیوں کی تعظیم بہر صورت فرض ہے, بلکہ اعلی حضرت کی بولی بولوں تو فرمایا اصل فرض ہے, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین ہو کہ ان کی ادنا سی توہین یہ بھی بندے کو دائرہ اسلام سے فارغ کر دیتی ہے. اللہ. باقی جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ بذریعہ وحی ہی ہدایت فرماتے ہیں, وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اور مین عقیدہ ہے یہ. اور پھر اس میں ایک بڑی خاص بات ہے کہ انبیاء جب دنیا سے رخصت ہو جائیں, موت ان کے پاس آتی ہے, لیکن محبت میں اگر میں یوں کہوں تو وہ موت مارنے نہیں آتی, وہ ان کے قدم چوم کے جینے کے لیے آتی. اللہ. موت کے ہم قائل ہیں, لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی جب موت کو قبول کرتے ہیں وعدہ الہیہ کے طور پر, تو اس کے بعد جب وہ قبروں میں جاتے ہیں
تو باحیات حقیقی وہاں پر وہ زندہ ہوتے ہیں. اللہ سبحان ان کے بارے میں ہمیشگی والا یہ جو لوگ نظریہ بیان کرتے ہیں وہ بالکل نہ صواب ہے، نہ درست ہے، اور نہ ہی وہ مسلمان کے لیے رکھنا جائز ہے. یہ انبیاء کے بارے میں ابتدائی اور بنیادی عقیدے ہیں جن کو ایک مسلمان کے لیے رکھنا ضروری ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ علامہ صاحب. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمارے عنوان کے تحت ابتدائی کلام فرمائیے آپ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میرا جتنا بھی جاننا ہے وہ یہ کہ کائنات میں، کائنات سے مراد کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. ہم جب العالمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے. صحیح. ٹھیک ہے. انگلش والے کبھی یونیورس کہتے ہیں، کبھی کوئی اور لفظ کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالی ہی کا ظہور ہے. واہ واہ واہ. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء، اس کے افعال. ذات، صفات، صفات خوبیوں کو کہتے ہیں، اسماء ناموں کو کہتے ہیں، افعال کاموں کو کہتے ہیں. اللہ کے افعال بہت زیادہ ہیں، ان کے مظاہر بھی زیادہ. میں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر وہ بات بڑھ جائے گی. اللہ کے نام بہت زیادہ، ان کے مظاہر بھی زیادہ. سبحان اللہ. اللہ کی صفات زیادہ ہیں، صفات کے مظاہر انبیاء بھی زیادہ ہیں. ذات ایک ہے تو مظہر ذات میرا پیارا نبی بھی ایک ہی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ میں نے بنیاد بتا دی. اب انبیاء جمع ہے نبی کی. مصباح اللغات میں معنی ڈھونڈتا ہوں تو النبیوں کے سامنے لکھا ہے المخبر عن الغیب. جی. نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے. صحیح. تو خبر ہوگی تو دے گا نا. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. بے خبر تو نہیں ہوگا. خبر ہوگی تو دے گا نا. سبحان اللہ. اور انبیاء کے لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کے پڑھائے، اللہ کے سکھائے. واہ بے شک. وہ کسی انسان کے شاگرد نہیں ہوتے. اور اپنے حبیب کے لیے فرما دیا الرحمن علم القرآن. رحمان ہے بڑا مہربان جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. واہ واہ واہ. اور قرآن میں ہے ہر شے کا روشن بیان. کون سی چھوٹی بڑی خشک تر چیز ہے جو کتاب مبین میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا نبی اللہ کی طرف سے سب کچھ سیکھ کے آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور جو یہاں لفظ ماں، یہ بتا دیں آپ کو، آپ ان سے سنتے رہتے ہیں. ماں جو عربی میں میم الف ماں لامتناہی بھی ہوتا ہے، عام بھی ہوتا ہے. اس کی کتنی یہاں معنی ہوگا جو کچھ. اب اس میں سے کچھ نکالو. واہ واہ واہ. جو کچھ میں سے پہلے کچھ نکالو. نکال سکتے نہیں ہیں. تو کچھ اللہ فرماتا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا اللہ دیا. اکبر. اچھا سکھا کون رہا ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے. رحمان. آپ اس میں نقص ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس میں سے کچھ کم کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ذمہ کون لے رہا ہے سکھانے کا؟ اللہ. کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالی. لوگ اصل میں اپنے آپ کو علامہ کہلانے کے لیے علم مصطفیٰ میں شک کرتے ہیں. حالانکہ علامہ ہوتا ہی وہ ہے جو علم مصطفیٰ کی تھوڑی سی بھی بھینک پالے. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. اگر اس کو علم مصطفیٰ کی کوئی جھلک نظر آ گئی ہے تو وہ علامہ ہے. اور نہیں نظر آئی تو وہ نیرائی لاما پنجابی میں کہتے ہیں. وہ پھر ہنگامہ ہے. دلائی لاما کہہ لیں اس کو، آپ کچھ کہہ لیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے دوسری بات یہ عرض کروں کہ یہ منصب نبوت رب تعالی کی خاص عطا ہے. یہ عبادت سے نہیں ملتا. صحیح. یہ چلوں سے نہیں ملتا. یہ آپ کی محنت سے نہیں ملتا. یہ رب کی عطا ہے. سبحان اللہ. جس کو دینا تھا عالم ارواح میں دے دیا. واہ واہ. یہ منصب
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں النبیین پہ الف لام داخل، سب جتنے بھی تھے عالم ارواح میں نبی بن چکے تھے۔ ظہور کب ہوا، اعلان کب ہوا، تشریف آوری کب ہوئی، وہ بات کے مرحلے، منصب مل چکا، واہ 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 واہ، سبحان اور اللہ نے ان سے عہد بھی لے لیا تھا، اور مجلس انبیاء میں اپنے حبیب کی تشریف آوری کا ذکر کر کے ان کے میلاد کی شان بھی بیان فرماتی واہ تھی۔ واہ، ٹھیک سبحان ہے؟ اللہ۔ نبی کا لفظ جب ہم بول دیں اور سن لیں یا کہہ دیں تو ہمارے ذہن میں ایمان کے حوالے سے یہ بنیادی بات ہے کہ وہ عام مخلوق نہیں ہے، وہ بشر ہیں، ان کی بشریت میں کوئی شبہ نہیں، مگر وہ کیسے بشر ہیں کہ جبریل کی نورانیت سے میرے نبی کی بشریت افضل ہے، جی، اللہ اکبر۔ اور زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی کے وجود کے ساتھ لگا ہوا ہے عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں عرش کی بات کروں، اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک، مفتی صاحب بیٹھے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں، زیادہ موقع انہی کو ملے۔ میں نے صرف اتنی بات آپ سے کہنی ہے کہ نبی عام بشر نہیں ہے، واہ واہ واہ، سبحان وہ اللہ۔ خاص بشر ہے۔ کتنا خاص ہے کہ انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھ کا اشارہ کرے ڈوبا سورج واپس واہ واہ لوٹتا واہ، ہے، سبحان اللہ۔ پتھر کو اشارہ کرے تو وہ پانی پر بھی چل کر آتا ہے، وہ پتھر کو کہے تو کلمہ بھی پڑھ کے سناتا ہے۔ نبی جتنے انبیاء ہیں سارے کے سارے محترم، نبوت میں سب برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ صحیح۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کی نص اس پر گواہ، نبی ہونے میں برابر ہے، درجے میں برابر نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ۔ اور یہ جو بریلی کے تاجدار نے کہا نا سب سے اولا و اعلیٰ، واہ واہ۔ یہ سب سے میں ساری کائنات ہے، اور یہ علماء سے ہم سنتے ہیں کہ فضیلت تو کسی کمزور دلیل سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، افضل ہونے کے لیے پکی دلیل چاہیے، اور یہاں ذکر ہے سب سے، اور یہ ہے دعویٰ، تو دلیل کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کائنات کی ہر دلیل اس پر گواہ ہے، اللہ اکبر، قرآن بھی حدیث بھی، پوری کائنات کی ہر واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو میرا نبی سب سے اعلیٰ، میں کسی نبی کو ادنا نہیں کہہ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اپنے نبی کو اعلیٰ کہہ سکتا ہوں۔ ایک لوگ روایت پیش کرتے ہیں کہ مجھے یونس پر فضیلت نہ دو، لا تطرونی کا الفاظ آتے ہیں حدیث میں، جبکہ قرآن میں موجود ہے ساری باتیں، تلک الرسل میں نے ابھی کہا۔ تو مطلب یہ کہ حضور کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، افضلیت بیان کرتے ہوئے کسی نبی کی توہین نہیں کرنی۔ صدیق اکبر کی شان بیان کروں گا تو میں کسی صحابی کی بے ادبی کر کے نہیں کر سکتا، میں اللہ کی تعریف کروں گا تو اس کی مخلوق میں کسی کو چمار کہہ کے نہیں کروں گا۔ جی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مجھے تعریف کرنی ہے تو ان کی افضلیت فضیلت بیان کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ کسی کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ، میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کے نبیوں کی توہین کروں تو یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ تو ہم نبی کے بارے میں یہ جان لیں۔ اچھا، پھر ابھی شاید ہو سکتا ہے مفتی صاحب نے فرمانا ہو نہیں کہا، معصوم، عصمت، یہ نبی اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے، صحیح، کیونکہ لا یعصون اللہ کا ذکر مل جاتا ہے۔ اب نبی ہر طرح اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد معصوم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے بارے میں اس کی عصمت میں شک کرنا یہ سب سے بڑی معصیت ہے، اللہ اکبر، یعنی یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شیطان نے نمازیں پڑھی تھیں، درس بھی دیے تھے، صحیح،
عقیدہ توحید بھی تھا. کمی کہاں ہوئی؟ نبی کی تعظیم میں. جی 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 تو محنتیں برباد ہو جاتی ہیں. تو نبی کے لیے کبھی بھی ہلکا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے. اور قرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں، جتنی آیتیں، جتنی صورتیں، میں پوری کائنات میں دیکھتا ہوں. بادشاہ کا پروٹوکول وہ خود بناتا ہے، اس کی کابینہ بناتی ہے. یہاں نبیوں کا پروٹوکول رب دے رہا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیسے پکارنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، آواز بھی اونچی نہیں ہو. تو نبی وہ ہیں کہ میری آپ کی فہم، حافظ صاحب یہ میں علم کی بات نہیں، یہاں میں فہم کی بھی بات کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. ان کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. ہم کتنی کوشش کر لیں، ہم صرف اتنا جتنا قرآن حدیث میں ہے اس کے مطابق. ان کی شان کتنی بلند ہے یہ دینے والا جانتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کمال گفتگو آپ نے فرمائی. بہت بڑے بڑے معاملات آپ نے ڈسکس کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جامعیت اللہ پاک نے ہمارے علامہ صاحب کی گفتگو میں فرمائی، عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. مفتی صاحب ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ بھائی انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، تو کیا حضور کے صحابہ میں سے کسی کے لیے یا حضور کے اہل بیت میں سے کسی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی معصوم ہیں، یعنی معصوم جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، تو کیا یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل سنت کے نزدیک، اور اہل سنت وہی ہیں جن کے عقیدے قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہیں، یہ یاد رکھ لیجیے. واہ 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 واہ. نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اور معصوم کا مطلب ہوتا ہے شرعاً جس سے گناہ کرنا محال ہو، وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہاں وہ نہیں کر سکتا صحیح. کسی بھی قسم کا. ہمارے نزدیک علماء نے ایک بہت خوبصورت جملہ دیا، اور وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی برگزیدہ ہستیات ہیں، چنیدہ ہستیاں ہیں، پسندیدہ ہستیاں ہیں، تو فرمایا ان ہستیوں کو معصوم نہیں کہنا بلکہ محفوظ کہنا ہے. کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو محفوظ فرما لیتا ہے کہ گناہ ممکن تو ہے لیکن اللہ رحمت کے اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ یہ کرتے ہی نہیں. کیا بات ہے، کیا خوبصورت. اور علماء نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی کہ اگر کوئی لغزش ہو بھی جائے، ہم گناہ والے لفظ تو ہم بول ہی نہیں سکتے، کیا کہنے، اگر کوئی لغزش ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت مطلع بھی فرماتا ہے اور فوراً توفیق توبہ بھی عطا فرماتا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی اس پر کلام فرمایا کہ ہم نے الحمدللہ مسلمان جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا تو یہ انداز رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اپنے آقا سے فرماتا ہے، اپنے آقا سے کرتا ہے کہ جو دو جہاں کے سردار ہے اور امام الانبیاء ہے اور امام المعصومین ہے، مگر دیگر انبیاء کی بھی تعظیم بجا لاتا ہے. وہ کسی بھی نبی کے معاملے میں کوئی ہلکی بات بھی ایک اہل ایمان نہیں کرتا. تو اگر کوئی دوسرا جو مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، کسی ایک نبی کا ماننے والا ہے، ایک گروہ ہے جو دوسرے نبی کا ماننے والا ہے، تو آخر ان کے ہاں کیوں ایسا ہے کہ وہ دیگر انبیاء کی تعظیم نہیں کرتے یا ان کے خلاف ایسی بات کر جاتے ہیں؟ یہ کیا سمجھ نہیں آتی بات. حافظ صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دین کا حسن اگر سمجھ آ جائے نا تو سبھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اور یہی دین ہے جو کافی و وافی و شافی ہے، جو کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے، افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، جس کے اندر ہر چیز کی رعایت ہر اعتبار سے بیان کر دی گئی ہے. اب اس سے بڑا پیارا ہمارے دین کا حسن کیا ہو سکتا ہے؟ کلمہ اپنے نبی کا پڑھنا ہے، دین اور شریعت اپنے نبی کی ہے جس پر عمل کرنا ہے، لیکن ہمیں حکم ہے خبردار پہلے نبیوں کی توہین نہیں کرنی، ایمان رکھنا ہے ان پر. خبردار پہلے نبیوں کی وحی پر ایمان رکھنا ہے، اگرچہ لوگوں نے تحریف کر دی ہے، قرآن اس پر گواہ ہے، لیکن ہمیں کہا تحریف والی کتاب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ بے شک سائڈ پہ کر دیں، لیکن آپ بہتات جملے یہ بولے جو اللہ نے ان پر نازل کیا تھا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ. ہمارے دین کا حسن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر جو آپ نے سوال کیا اس کا مختصر کر کے جواب دوں جو یہ بنتا ہے، اگر یہ پوری دنیا کو سمجھ آ جائے تو پوری دنیا سے یہ فتنے ختم ہو سکتے ہیں. آئے دن کبھی میرے نبی کے خاکے شائع ہوتے ہیں، آئے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو کبھی جلایا جاتا ہے، آئے دن کبھی علماء پہ حملے، کبھی صحابہ پر، کبھی اہل بیت پر، اور طرح طرح کے بندے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو مارکیٹ میں پھینکا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین اقدس کتنے حسن والا ہے. یہ نہیں کہ میری ہی تعظیم کرو، نہیں، پہلے نبیوں کی بھی کرو. یہ نہیں کہ میری کتاب کی تعظیم کرو، نہیں، جو پہلوں پر نازل ہوا اس کو بھی مانے. اور یہاں تک سیدی اعلیٰ
حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان کرنی ہے تو اس انداز میں نہیں کرنی کہ کسی اور نبی کی توہین لازم آئے. بہت یہ سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا. سبحان اللہ، اور یہ ہمارے علماء نے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی تعلیمات میں کسی نبی کی گستاخی جائز نہیں ہے, کسی نبی کے لائے ہوئے دین کی گستاخی جائز نہیں ہے, اور وہ کسی کو نازیبہ کلمات سے نہیں بولتے, تو کیا آج کل جو ان کے بڑے مذہبی گروہ اور گرو بنے ہوئے ہیں وہ اپنی قوم کو نہیں سمجھا سکتے کہ ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امن کا درس دیتے ہیں, تو ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم آخر الزمان نبی جن کے پیچھے کھڑے ہو کر ہمارے نبی نماز پڑھی ہوئی ہے تو ہم ان کی توہین کریں گے؟ کیا وہ روک نہیں سکتے ہیں؟ وہ روک سکتے ہیں, لیکن حسد ہے نا, حسد, یہ حسد کی وجہ سے ہی ان لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانا تھا, اور حسد ان کی نسلوں میں چل رہا ہے. تو آپ نے جو سوال اٹھایا یہ تو بڑا بنیادی سوال ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی بھی نبی کی توہین کر ہی نہیں سکتے, بلکہ کلام اس انداز میں کرنا پڑے گا کہ سب نبی شانوں والے ہیں, لیکن سب سے بڑی شان میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ. نبی کے خاکے نہیں, میرے نبی سے منسوب کر کے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت منسوب کر. ہاں جی جی, بہت اچھے. یہ بڑی باریک بات ہے, باریک بات ہے, بڑی باریک بات ہے. اللہ کریم آپ کو اس کی بہترین جزا عطا. آمین آمین آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 1,24,000 انبیاء, تو یہ اس طرح کہنا چاہیے یا اس کی کوئی احتیاط ہے؟ مطلب اور تعداد بھی بتا دیجئے. 2 حدیثیں ہیں, ایک میں 1,24,000 اور ایک میں 2,24,000. اسی لیے ہمارے ہاں کم و بیش کا لفظ, کم یا زیادہ, تاکہ کسی کا انکار نہ ہو. لیکن اللہ کے نبی کا, صرف اللہ کے نبی, اور معراج کی رات بھی, اور اس کے علاوہ جو عالم ارواح میں اجتماع ہوا تھا نبیوں کا, اس میں دور دور تک کسی ایسے کا ذکر نہیں جنہوں نے بعد میں نبوت کے دعوے کیے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا کہنے ہیں, یہ ذہن میں رہے آپ کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا میرے بعد دجال ہوں گے. دجال دھوکہ دینے والے, دجل کرنے والے, کذاب, جھوٹے, وہ سب کے سب گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں, حالانکہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں بڑے پیارے, ایک فاروق اعظم, ایک مولا مرتضیٰ. فاروق اعظم کے لیے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. حضرت مولائے کائنات کے بارے میں فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ان 2 حدیثوں سے سرا مل سکتا تھا. یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لیے نبوت کی علامات یا خصوصیات کا کہیں نہ کہیں حوالہ آیا ہے. جی جی, انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ واہ واہ. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کرتے ہیں جی, جنہوں نے نبوت کا جھوٹ, لوگ جھوٹا نبی کہتے ہیں, جھوٹا نبی نہیں, نبوت کا جھوٹا مدعی. نبی تو اللہ کا ہوتا ہے اور وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا. باقی لفظ نبی لگا کے کہنے میں ہم لوگ اردو میں گفتگو میں کر لیتے ہیں. صدیق اکبر نے بھی بتا دیا کہ یہ چیز گنجائش ہی نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے نبی تشریف لائے. اچھا, آپ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ایمان والوں کی 6 نشانیاں پڑھتے ہیں. اس میں شروع ہوتا ہے جی آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, پہلی نشانی. پھر ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, 3 ہو گئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک, جو آپ کی طرف اترا اس پر ایمان. وما انزل من قبلک, بعدک کا لفظ نہیں ہے, من قبلک جو پہلے اترا. اور پھر آخرت پر یقین. آپ کو یہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ آج شاید
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ بھی تو دلیل بیان کر رہے ہیں، وہ بھی تو آیتوں سے استدلال کر رہے ہیں. ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی کتابیں اگر اصل موجود ہوں تو ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن ان کی تحریف قرآن سے بھی ثابت، اور خود وہ ہر سال بدل لیتے ہیں ترجمہ. ہم جس بات پہ اعتراض کریں وہ اگلے ایڈیشن میں چینج ہو چکا ہوتا ہے. اچھا پھر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں اترا ہے اسی میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بائبل جس کو آپ کہتے ہیں، انجیل، تورات، یہ اصلی زبان میں کہاں ہے؟ پتہ چلے. بھئی میں انگلش جانتا ہوں تو میں انگلش میں پڑھ رہا ہوں، میں گجراتی جانتا ہوں گجراتی میں پڑھ رہا ہوں، ناروے میں رہتا ہوں نارویجن پڑھ رہا ہوں، اسکینڈینیوین پڑھ رہا ہوں، ڈچ پڑھ رہا ہوں، تو اصل الفاظ کہاں ہیں؟ اللہ. قرآن کے تو اصل الفاظ موجود ہیں. کوئی بدلے گا ترجمہ، بدلے گا اصل لفظ کو نہیں بدل سکتا. یہ قرآن کی حفاظت. تو نبیوں کے حوالے سے جتنے عقیدے ہوں گے خود ساختہ نہیں ہو سکتے. خود ساختہ کا مطلب اپنے بنائے ہوئے. میں نہیں کر سکتا. ہم نے جتنے عقیدے لینے ہیں قرآن اور حدیث سے لینے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب ابتدا میں آپ نے کلام فرمایا کہ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے انبیاء کرام کے خصائص کے حوالے سے بھی کچھ کلام اگر فرما دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ویسے تو کائنات کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری نبیوں کے دروں کے سامنے کھڑے ہو کر ہی خیرات لیتی ہیں، تبھی خصوصیات بنتی ہیں. کیا کہنے. واہ یہ واہ صحیح واہ. بات ہے. سبحان اللہ. لیکن کچھ ایسے ان کی ذوات کے لیے لازمہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو انبیاء کی خصوصیات کہا جاتا ہے. صحیح. جیسے سب سے پہلے نبی کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ملک غیب سے رابطے میں رہے، اور وہاں سے جو قوانین اور وہاں سے جو پیغامات اور وہاں سے جو غیب کی خبریں آ رہی ہیں ان کے ذریعے سے رشد و ہدایت کا کام بھی ہو، اور نبوت کی صداقت اور نبوت کی جو ہیبت ہے وہ بھی لوگوں پر قائم رہے. بہت اچھے. واہ. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے غیر نبی کے لیے وحی کا عقیدہ رکھنا یہ بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، یہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہی انہی کے ساتھ خاص ہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ ایک واقعہ کی طرف حضرت اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں یہ کہا گیا کہ شیطانوں کی طرف وہی، یہ کفر کی بات ہے. علماء نے جو اس پر بات کہی ہے اس پر بہت سارے اقوال ہیں کہ یہ کافر کو یہ عقیدہ تھا کہ یہ شیطانوں کی طرف بھی وہی ہوتی ہے اور شیطان لوگوں کی طرف ہوتی ہے، یا شیطان اس میں خلط ملط کر سکتا ہے. یہ ان سب کا بھی رد ہے کہ یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. نمبر ایک. اچھا، دوسری بات یہاں پر جو نبی کی خصوصیت میں سے ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کمال. اچھا، کمال بھی ہر اعتبار سے، حسب، نسب، علم، حسن، خاندان، کردار، واہ واہ واہ. ہر اعتبار سے اللہ رب العزت اپنے نبی کو کمال عطا فرما دیتا ہے. یہ نبی کے لیے خصوصیت ہے. دوسری. تیسری خصوصیت جو انبیاء کے لیے ہے وہ ہے معجزہ، کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ رب العزت ان کی صداقت و حقانیت کے لیے ان کو معجزات عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ معجزات کے ذریعے سے وہ لوگ جن کو بڑا وہم ہوتا ہے یا متکبر ہوتے ہیں یا سرکش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان انبیاء کو معجزات عطا کر کے ان سب کے اوپر ان نبیوں کی حقانیت کو واضح کر دیتا ہے. اور پھر بھی جن کے مقدروں میں ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کرتے ہیں، اور جن کے نصیبوں میں نہیں ہوتا وہ آپ کو پتہ ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے یہاں بڑا خوبصورت ترجمہ کیا. آپ نے فرمایا جن کی قسمت میں کفر لکھا ہوا ہے، فرمایا ان کو آپ ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں وہ کبھی کلمہ نہیں پڑھیں گے. یہاں صرف یہ نہیں ترجمہ کرنا چاہیے کہ آپ کافروں کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا. نہ نہ نہ. تو پھر دعوت کہاں جائے گی؟ اسلام کی دعوت کہاں جائے گی؟ تبلیغی نظام کہاں جائے گا؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ کے اندر پورے اعتراض کو سمیٹ کے یوں بند کر دیا. فرمایا جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے دروازے بند رہتے ہیں، اور جن کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا فرمایا کہ ان پر تھوڑی محنت کریں تو فرمایا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. تو یہ انبیاء کے لیے جو خصوصیات ہیں ان میں سے یہ ایک خصوصیت. تیسری خصوصیت جو انبیاء کے لیے ہے فرمایا وہ ہے عصمت، جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا اور آپ نے سوال بھی کیا. وہ ہے نبی کا معصوم ہونا، اور اس پر ہم مفصل کلام کر چکے ہیں. شرعاً نبی سے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ وہ محال ہے، اور اعلان نبوت سے قبل بھی اور اعلان نبوت سے بعد بھی ان سے گناہ کرنا محال ہوتا ہے. ہاں، یہ نبی کے لیے یہ خاصیت ہوتی ہے.
اسی طرح علماء نے لکھا کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی دونوں کا ان کو اختیار عطا کیا بہت جاتا اچھے، ہے. واہ واہ. اب یہ ولایت تکوینی اور تشریعی کیا ہے؟ اس کی آسان اگر ڈیفینیشن کروں تو وہ یہ ہے، تکوینی کہتے ہیں موجودات پر تصرف. ہاں جو کچھ بھی ہے، وہ درخت ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ پتھر ہیں، وہ سمندر ہیں، وہ بادل ہیں، اللہ رب العزت ان پر نبیوں کو اختیار عطا فرما دیتا ہے. واہ واہ واہ. وہ جس کے جو چاہیں کروانا چاہیں اللہ کی عطا سے وہ کروا سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری تشریعی جو اختیارات ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے احکام شرع جو اللہ نے عطا فرمائے وہ جس کے لیے چاہیں تخصیص و تقیید کر سکتے ہیں. ہاں یہ بھی اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے. اس میں بھی اللہ کی منشا، اللہ کا ارادہ، اللہ کی چاہت وہ شامل ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ نبی اللہ کے حکم اور اجازت اور ارادے کے بغیر کچھ کرتا ہے. اللہ رب العزت ان انبیاء کو یہ ولایت تکوینی اور تشریعی بھی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ہیں کچھ خصوصیات جو صرف انبیاء کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ شرط فرمائیے گا کہ جب انبیاء اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں اور نبوت خاص ایک انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان انبیاء پر، تو پھر اتنی تکالیف اور آزمائشیں اور یہ ان کو کیوں اٹھانی پڑتی ہیں کہ جو تکوینی اختیارات جو آپ نے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے کہ جب انبیاء کے پاس یہ والا وصف بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ان کو یہ والی طاقت بھی عطا فرماتا ہے، پھر اتنی آزمائشیں تکالیف ان کو کیوں اٹھانی پڑتی ہیں؟ ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچ سکتے ہیں. جتنی سمجھ ہے، جتنی جانکاری، جس کو علم اور فہم کہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ میرا رب ہی جانتا ہے. صحیح. اصلی بات قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے، اس کا قانون ہے، اور اس نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. اللہ آزماتا ہے. اتنا کہنے پہ نہیں چھوڑے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے، ضرور آزمائش ہوگی. آزمائش کے لیے یہ بھی فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب ہمیں قرآن سے یہ پتہ چل گیا کہ ہر ایمان والے کا امتحان یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، قانون ہے. مقصد یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کتنا قابل ہے، ظاہر کرنا ہے. اللہ کے امتحان لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جان لے، وہ تو سب جانتا ہے. بہت خوبصورت بات. واہ، وہ ظاہر کرنا ہے بہت اچھے. واہ واہ واہ. کہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے دعوی ایمانی میں سچا ہے یا جھوٹا. ہر ایک کا امتحان اس کی حیثیت کے مطابق. آپ پرائمری والے سے پی ایچ ڈی والے کے سوال نہیں کریں نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک ہے نا. جتنا سلیبس ہے، تو انبیاء سب سے بڑا طبقہ، سب سے افضل طبقہ ہیں. ان سے ان کی ہی حیثیت. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار آتا تھا نا چھونے کے لیے، برکت لینے کے لیے، وہ عام آدمی سے ڈبل. اللہ اکبر. میں اور آپ وہ سہ نہیں سکتے. اللہ اکبر. وہی کا کتنا بوجھ ہوتا تھا. وہ انہی کی کیفیت. ہم تو صرف سنتے ہیں کہ جی گھٹنا نیچے آ گیا تو ڈر لگ رہا ہے ٹوٹ نہ جائے، یا اونٹنی پہ سوار ہے تو وہ بیٹھ جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی حقیقت جس پہ گزر رہی ہے وہی جانتا ہے. تو یہ ذہن میں رہے بڑی اچھی طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام، ان کے امتحانات ان کی قوم کے لیے تعلیم، تربیت، واہ 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 واہ. ہمارے لیے احکام، انہی باتوں کے ذریعے بن رہے ہیں. لیکن ہم کبھی کہیں یہ گمان کر لیں کہ جس طرح جی ہم بھولتے ہیں وہ بھی بھولتے تھے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے بھی ہو جاتی تھی، تو معاذ اللہ میری یہ سوچ ہی اللہ مجھے ناکارہ بنا دیتی ہے، نالائق بنا دیتی ہے، بلکہ ایمان کے معاملے میں میرا نقصان اور میری آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. جی. تو ذہن میں رہے
نبی کے لیے وہی چیز. ہمارے لوگ بڑے پیارے کہتے ہیں کہ حضور خود فرماتے ہیں لست انسا ولیکن انسا, میں بھولتا نہیں ہوں, میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ میری آپ کی بھول کو ان کی بھول میں پناہ مل جائے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, کیا اور جملے, ان کی واہ واہ. وہ جو ان کو بلا کر ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے, اس سے ہمارے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں, سبحان اللہ, ہمارے لیے قانون بن رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بڑا یعنی وسیع موضوع ہے. میں صرف اتنا کہوں گا, اے انسان تو اپنے آپ کو پہچان لے, تو وہ نہیں ہے. مثلاً یہ کہ ہم کہتے ہیں نا فرشتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے, نبی تو رب کو دیکھتا ہے. سمجھ آئی, غیب الغیب ذات کو دیکھتا. میری آپ کی پہنچ کہاں تک ہو سکتی ہے؟ وہ جبریل جو فرشتوں کا سردار, وہ بھی سدرہ سے آگے نہیں جا پاتا. اللہ اللہ, اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو, جلتے ہیں جبرائیل کے پر. جبریل جیسا خود کہہ رہا ہے کہ آپ نہ آتے تو مجھے تو اپنا بھی پتہ نہ چلتا. نبیوں نے برابری نہیں کی, تو نبیوں کی آزمائش اس حوالے سے نہیں ہے جس طرح ہماری ہوتی ہے. صحیح. ان کے درجے ظاہر کرنے ہیں, ان کے مرتبے بلند کرنے ہیں, قوم کو آگے پیغام دینا ہے, اسی سے ان کو زندگی کا نصاب ملنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت کمال, بہت شاندار گفتگو آپ نے فرمائی. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک شروع سے ہی علماء, محدثین, عرفاء, ان سب کے درمیان یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ آپ نبی ہیں, اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ ولی ہیں. صحیح. بلکہ جب آپ اس پر تحقیق کریں گے تو بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ فرشتے ہیں, لیکن یہ ضعیف ہی نہیں بلکہ اضعف قول ہے. یہ یاد رکھ لیجیے. صحیح. لیکن یہاں پر ایک ضروری بات یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک آپ نبی ہیں. جمہور علماء کے نزدیک, یعنی اس کو آپ راجح اور ارجح قول بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ مسئلہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جنہوں نے کہا کہ نبی ہیں ان کے پھر دلائل کیا ہیں. دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا. بہت اچھے. انہوں نے قرآن مجید برہان رشید سورۃ الکہف سے 3 دلیلیں پکڑی ہیں. بہت اچھے. پہلی دلیل یہ ہے کہ فرمایا وما فعلتہ عن امری, آپ نے فرمایا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اپنی طرف سے میں نہیں کرتا. اب جو اپنی طرف سے نہیں کرتا تو اس کی تشریح میں تمام محدثین نے کہا کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ وہی کرتا ہے پھر کرتے ہیں, اور وہی نبی کی طرف ہوتی ہے. بہت اچھے. یہ پہلی دلیل. سبحان اللہ. اچھا, دوسری دلیل, یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ الہام بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ الہام کیوں نہیں ہے. ابھی سن لیں, وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے جب وہ بچے کو قتل کیا تھا پکڑ کے, یہ 16ویں پارے کی ابتدا کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, آپ نے جب اس کو قتل کر دیا تو اگر کوئی کہے کہ یہ الہام ہے اور وہ ولی تھے, تو اگر ولی کو الہام کیا جائے تو الہام پر ولی ایسے قتل نہیں کر سکتا, یہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے. بہت اچھے. یہ دوسری دلیل ہے. بالکل صحیح. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, ہم نے اپنی بارگاہ خاص سے ان کو خاص علم عطا فرمایا. جیسے الرحمن علم القرآن, ابھی ڈاکٹر صاحب قبلہ فرما رہے تھے, یہ اسی کی طرف مشیر ہے بات کہ اللہ رب العزت نے انہیں علم عطا فرمایا ہے. اور یہاں بھی علماء نے لکھا کہ یہ وحی کا علم اور علم خاص جو نبی ملک کے غیب کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے, تو فرمایا یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اب یہ ان کی دلیل ہے. اگر بخاری شریف کو پڑھا جائے تو وہاں پر بھی ایک حدیث شریف اس طرف اشارہ دیتی ہے, اور وہ یہ ہے, آپ کے سامنے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اچھا وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں, تو یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اگر وہ امتی ہوتے تو کہتے ہاں ہاں موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں. آپ نے جو کہا کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس قوم کے نبی ہیں, اور اشارہ یہ ہے کہ یہ کسی اور قوم کے نبی ہیں. صحیح. یہ 3 باتیں علماء نے لکھی, اور چوتھی میں نے آپ کو اشارتاً بتا دی. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ہے, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ ہے ان کے بارے میں یہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں ہیں. ہاں, لیکن سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس کو لکھا, اور سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا, دیگر جتنے ہمارے جمہور علماء ہیں ان سب نے یہی لکھا کہ آپ زندہ ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, آسمانوں پہ اٹھا لیجیے. حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ السلام آپ بھی زندہ ہیں, اور ہم بھی جمہور علماء کے ساتھ ہیں, ان کی نبوت کے ہم قائل ہیں. لیکن یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہو سکتا ہے, اس سے معاشرے کی تلخیاں کم ہو جائیں, اور ہونی بھی چاہیے.
جب بھی کسی شخصیت کے بارے میں ایسے اختلاف ہو نا، کسی بھی چیز کو، خاص چیز کے بارے میں، مثلا کسی کے ایمان کے بارے میں دیکھ لیں، یا پھر ایسے جیسے یہ نبوت، حالانکہ کسی غیر نبی کو نبی ماننا کیا ہے، یہ دار اسلام سے خارج کر دے گا، جی، اور کسی نبی کو غیر نبی ماننا کیسا، یہ بھی فارغ کر دے. لیکن جب اختلاف آ جائے تو شدت کم ہو جاتی ہے. صحیح. جو نبوت نبی ہونے پر یقین رکھے وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں. جو ولی ہونے پر یقین رکھے اس کے اپنے دلائل ہیں. دونوں پر نہ آپ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، نہ گمراہی کا، نہ اس پر شور مچایا جا بہت سکتا اچھے، ہے. واہ واہ واہ. اسی طرح اگر کسی شخصیت کے بارے میں بھی اختلاف ہو تو اہل سنت میں یہ ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. واہ واہ. اگر یہ میں نے بڑے پردے میں بات کی ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ تلخیاں کم ہوں، اگر سمجھ آ جائے، اگر کسی شخصیت کے بارے میں ایسے قول ہیں تو جو مانتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں، دوسروں کے اپنے دلائل ہیں، وہ بھی سنی ہیں، وہ بھی سنی ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے. تو اس طرح ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور پھر ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالنا اور کافر تک کہہ دینا ایکس وائی زیڈ فلاں فلاں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. وہ یہاں سے بھی مسئلہ سمجھا جا سکتا ہے. یہاں مراد مفتی صاحب کی وہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں بدعقیدہ جو نبیوں کی توہین کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. ہاں، میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں اہل سنت کی، ان کی بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ہاں، اس میں بدعقیدگی کی گنجائش. بلکہ میں چاہوں گا حضرت، آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ انبیاء کی توہین کرنے والے کے لیے کیا شرعی حکم ہے، اس کی سزا کیا ہے، اور ان چیزوں سے امت کو بچایا جا سکے اس کے لیے کیا لایا عمل ہونا چاہیے؟ ایک بات وہ لوگوں کی آسانی کے لیے حضرت خضر کا نام لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، برکت کے لیے. واہ واہ. ان کی کنیت ابو العباس، نام ہے بلیا، بے لام یہ الف، بلیا بن ملکان. صحیح. ابو العباس کنیت، خضر، خضر، خیزر، جس طرح پڑھیں وہ وہی رہیں گے. صحیح. آپ کی زیر زبر سے وہ بدل نہیں جائیں گے. اللہ. ٹھیک ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ جگہ ہری ہو جاتی تھی، تو خضر اس لیے کہا جاتا ہے. تو آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار یا کسی کو زیارت ہو تو یہ درمیان میں ترجمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ نام یاد رکھنا آپ ارشاد فرمائیں، بہت برکت کا باعث ہے. تو حضرت وہ سنا ہے کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد نا بندے کی میموری ایمٹی ہو جاتی ہے، پھر رب جو چاہتا ہے بندہ وہ بول سکتا ہے، یقیناً رب کی چاہت سے ہوتا ہے. تو ایسا کوئی معاملہ ہے کہ ہم نے یاد بھی کر لی جو چیزیں دنیا کے لیے ہے نا، وہاں کے لیے وہ تو جس طرح وہ حدیث بلا دی جائے گی حضور کی بارگاہ میں جانے والی، صحیح، کہ حضور نے ہی شفاعت فرمانی ہے، باقی تو لست و لہا کہتے رہے ہوں گے، حضور انا لہا. تو یہ تو قیامت کی باتیں، لیکن ہمیں دنیا میں جو یاد رکھنا ہے برکت کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرض ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ واجب ہے. یہ محبت میں واجب ہے. ایک شریعت میں واجب ہوتے ہیں، ایک محبت میں واجب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ محبت کا، لیکن اس میں دوسرا درجہ بھی نکلے گا. آپ کا جو سوال تھا وہ کیا تھا؟ نبی کریم انبیاء کے بارے میں اگر کوئی توہین کا مرتکب ہوتا ہے. ہاں جی، اہانت، جی، گستاخی، بے ادبی، تحقیر، معمولی سا شائبہ. کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ نبی کے لیے مبہم، مبہم کے معنی چھپا ہوا، اس میں کوئی معنی کسی طرح نیگیٹو ہے، منفی ہے، وہ لفظ بھی نبی کے لیے نہیں بولنا. صحیح. جس کا کوئی معنی منفی ہو سکتا ہے. چنانچہ رائنا کا لفظ رائنا بھی پڑھا جا سکتا تھا. دوسرے معاشرے میں وہ لفظ جو تھا وہ مناسب نہیں لیا جاتا تھا، اس کا مفہوم ان کے نزدیک توہین کا تھا. اور رائنا میں گنجائش تھی کہ اگر آپ عین کی زیر کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں تو معنی چرواہے کا ہو جائے، تو اللہ نے وہ لفظ ہی منع کر دیا. صحیح. تو اب پتہ یہ چلا کہ ہم یہاں پابند ہو جاتے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. نبیوں کی بارگاہ میں ہمیں
پابند ہو جانا ہے، سوچ میں بھی. بہت اچھے. کیونکہ سوچ پہ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے لحوم الاولیاء مسمومۃ، اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں غلط سوچو گے پکڑے جاؤ گے. تو نبیوں کی شان تو بہت بلند ہے. اللہ اکبر. اللہ تو سوچ پر بھی پہرا رکھنا ہے کہ غلط خیال نہ آئے. آپ کا سچا مرشد ہو نا، سچا مرشد، اور وہ واقعی مرشد ہو، حق آپ اس کے بارے میں غلط سوچیں گے بھی تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی. اللہ. یہ رب کی طرف سے، وہ اس لیے نہیں، وہ رب کا یار ہے نا، ہاں 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 ہاں. تو رب کو اپنے یار کی گستاخی گوارا نہیں ہے، اللہ اکبر. اللہ وہ اکبر. نہیں چاہتا. تو یہ ذہن میں رہے کہ معمولی سی بے ادبی، اب یہ چونکہ چیپٹر لمبا ہے، میں اپنی جوتی کو جتڑی کہہ دوں کوئی فرق نہیں پڑتا. عربی میں نال کہتے ہیں تو تصغیر کا صیغہ نعیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے کہہ دیا کوئی فرق نہیں، میں نے اپنے کپڑوں کو میلا کہہ دیا کوئی معاملہ نہیں. ہلیا جس کو ہم ہلیا بولتے ہیں، عجیب لگ رہا ہے، یہ کہہ دیا کوئی حرج نہیں، مگر نبی کے لیے اتنے لفظ کہہ دینا بھی میرے ایمان کو ختم کر دیتا. اللہ. کسی بھی نبی کے لیے. اچھا، اب جو آپ جو بات نہیں کر رہے ہیں اور ٹائم نہیں رہ گیا، میں آخری جملہ بول کے جانا چاہتا ہوں. جی جی بول. وہ یہ کہ نبی کی کسی طرح کسی سے کوئی گستاخی ہو جائے، معاف کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. اللہ. اللہ. بالکل. نہ کسی عدالت کو، نہ کسی مفتی کو، نہ کسی ہستی کو. ہم میں سے کوئی معاف نہیں کر سکتا. نبی خود تو معاف کر دیا کرتے تھے جو وہ حضور کی شان ہے، وہ کریں. صحیح. آپ سپریم کورٹ کے جج کی توہین کریں اور اس کے چپڑاسی سے معافی چاہ لیں، ہو جائے گی؟ چپڑاسی تو معاف نہیں کر سکتا. تو پھر جی نبی کی گستاخی پہ امتی معاف نہیں کر سکتا. جی جی. یہ بات میں نے اس لیے کرنی تھی کہ لوگ بہت زیادہ میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جی حضور معاف کرتے تھے تو معاف کر دینا چاہیے. ہمیں معافی کا اختیار ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اور دوسری بات، جو معافی چاہ لے، توبہ کر لے، وہ اس لائق ہوگا کہ جنازہ پڑھ دیا جائے گا، مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا. اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اتنی بھی رعایت نہیں اللہ ہے. اکبر. یعنی نبی کا گستاخ قابل معافی نہیں ہے، قابل سزا ہے. قابل سزا ہے. اگر نہیں دیں گے سزا تو پورا زہر پورے معاشرے میں پھیلے گا. اس زہر کو نکالنے کے لیے اس کی سزا ضروری ہے تاکہ باقی معاشرہ اس زہر سے بچ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت یہاں یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ایک تو وہ معاشرہ ہے کہ جہاں خاک حضور سے منسوب کیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، یا غلط جملے کہے جاتے ہیں. ایک وہ معاشرہ ہے یا وہ گروہ ہے کہ جو حضور کی گستاخی بائی مانا کرتا ہے کہ شان و عظمت جو حضور کو عطا ہوئی ہیں اس کا منکر ہو جاتا ہے. میں نے اسی کا اشارہ کیا. یہ دونوں وہ جو ہے میں نہیں، یہ جو ہے ایمان لا کر، ایمان کے مدعی ہو کر یہ جو کر رہے ہیں، یہ زیادہ سزا کے مستحق، یہ زیادہ سزا کے مستحق ہے. اللہ. اور وہ جو ہیں بے ایمان، ان کو تو ہے ہی نا. وہ تو قرآن نے پورا بتا دیا ان کے بارے میں. وہ تو اپنے منہوں سے بجھانا بھی چاہتے ہیں، وہ نبی کے لیے کیا کچھ کہتے ہیں. لیکن جو منافقوں کے لیے ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ. کہ زبان پر کلمہ ایمان کے، دل میں ایمان نہیں ہے. تو یہ دوسروں کو موقع دینے والے، یہ ناسور ہیں. جی 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 جی. جن کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں، بیماریاں، خرابیاں ہیں. اور یہی دوسروں کو موقع دینے والے. مجھے یہ بتائیں، یہ جنہوں نے لکھا یا کہا یا جن کو یہ مانتے ہیں کہ صحیح لکھا، یہ بتا دیں کیا یہ اللہ کے سامنے یہی دلیلیں بیان کر سکیں گے؟ ہو بہت بڑی بات کر دی آپ نے حضرت. اب میں صحابہ میں سے مثال دوں کہ کس نے کیا لفظ کہہ دیا تھا اور کیا ہوا تھا، یا میں آگے امت کی مثالیں دوں. ہم لوگ کس خواب و خیال میں ہیں. ادب گاہے است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا. اللہ. جنید و با یزید بڑی ہستیاں جہاں سانس بھی گم کر دیں، ادب سے لیں. ہم نے اس کو، یہ عرش سے نازک تر معاملہ ہے. اللہ. اور دیکھیں، مجھے کوئی کہے گا نا کچھ تو میں معاف کرنے کا اختیار، میرے پیارے کو کہے گا تو میں
اس کے لیے رعایت نہیں رکھوں گا. اسی لیے اللہ نے فرما دیا محبوب 70 مرتبہ تمہیں رحمت للعالمین بنایا, مغفرت مانگو گے ہم نے معاف نہیں کرنا تمہارے گستاخ کو. لن یغفر اللہ لہم, گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ, میں یہاں یہ کہہ سکتا ہوں گناہگار بخشا جا سکتا ہے لیکن غدار نہیں بخشا جا سکتا. اللہ, یہ جتنے گستاخ ہیں یہ غدار ہیں, باغی ہیں, بلکہ یہ کہیے کہ یہ دوسروں سے بدتر ہیں. بہت اپنے حضرت بہت واضح انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے. میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کہ بھائی جو ان برے نظریات اور اعتقادات کے جو حامل لوگ ہیں, جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیں, اور جو اس کو جانتے ہوئے اگر انہی عقائد والوں کو مانتا ہے اور انہی لوگوں کو اپنا بڑا کہتا ہے, تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرنی چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق دوستی یاری ہونی چاہیے, یا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی چاہیے؟ یہ سب آپ کو اور مجھے غور کرنا, اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں امن اور محبت کا یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ بنا رہے. امن کا, دنیا کا ماحول تب ہی خراب ہوتا ہے کہ جب اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں بکواس کی جائے, نعوذ باللہ ان کی عزت پر حملہ کیا جائے, ان کے ناموس پر حملہ کیا جائے, تب نقص امن کا خطرہ رہتا ہے, تب امن برباد ہوتا ہے, تب یہ فرقہ واریت پھیلتی ہے. اگر ان ہستیوں کا احترام کیا جائے کہ جس کا احترام ہم سب پر ضروری ہے, تو پھر انشاءاللہ صرف شہر اور وطن میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن رہے گا. کہا تھا نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے ثابت میرا ایمان ہو نہیں سکتا. وہاں لفظ کامل بولتے ہیں لوگ, میں ثابت کہہ رہا ہوں. اور بھی زیادہ آپ نے اس میں واہ واہ, خدا شاہد ہے ثابت میرا ایمان کیا کہنے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے. ناظرین کرام, اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. روزہ کشائی بچوں کے ساتھ ہوگی, اس کے بعد مناجات, افطار و دعا کا سلسلہ ہوگا, تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. رحمت رمضان, رحمت رمضان, رحمت رمضان.